أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا وهبا. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة مثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفر منه أو كنتم في برج مشيدة الله الله. عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجباه كيف هذه الغفلة. إنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون أما قليل وأسفاه إلى متى تلك الرقدة. ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غرفتنا. ومصيبة ما أسع الطلب وأبعد السفر وقل الزاد ونفسه إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغضاض الشداد. وحزنا إذا انقطع عنا ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبكي الباكون قبل أن لا تنفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين المرء والأمهات والآباء. إن حسن الحديث وأبلغ الموعظة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال. خدا تعالی آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کی آپ سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. یہ روزہ اپنی تمام تر برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں سمیت اب ہم سے رخصت ہونے کو قریب ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں. امام اپنے غلام سے ارشاد فرماتے تھے جب شب عید آتی تھی تو امام اپنے غلام معتب سے فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ ہماری طرف سے اور تمام غلاموں کی طرف سے
زکوٰۃ دے دو، فطرہ دے دو، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی، فطرہ نہیں دی، تو خوف ہے کہ یہ سال پھر ان کے لیے مصیبت یا تباہی نہ لے کے آ جائے۔ اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام فطرے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور فطرہ دین اسلام کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، لہٰذا ہم سب کو اس کے اوپر سختی سے۔ فقہاء نے لکھا کہ جو انسان شب عید غروب عاقل ہو، بالغ ہو اور فقیر نہ ہو، ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالے، اور حتیٰ کہ وہ بچہ بھی جو شب عید غروب پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرہ نکالا جانا چاہیے۔ اس سال فطرے کی مد تقریباً 100 روپیہ ہے، اس لیے کوشش کر کے، اس لیے کہ 1 کلو آٹا تقریباً 32 روپے کا آتا ہے، جو عام سا ریٹ ہے ایک، وہ 32 روپے کا آتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر انسان کو ملائے تو جو ہے 96 روپیہ بنتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان 100 روپیہ نکالے۔ البتہ یہ انسان اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ بعض چیزوں کے بارے میں کہ آدھا چاول کا نکال لے ایک ہی آدمی کا اور آدھا گیہوں کا نکال دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی میں ایک فطرہ اپنا نکالوں کہ میں چاول بھی کھاتا ہوں اور آٹا بھی کھاتا ہوں، تو آدھا چاول کا نکال دوں اور آدھا آٹا کا نکال دوں، تو فرض کیجئے 50 روپے چاول کا ہوتا ہے اور جو ہے 30 روپیہ گیہوں کا ہوتا ہے، 1.5 کلو دونوں کا نکال دوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی نکالیے، یا چاول کا نکال لیجئے، یا جو ہے گیہوں کا نکال لیجئے، یا کشمش کا نکال لیجئے۔ البتہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کے گھر میں کئی افراد رہتے ہوں، 10 لوگ 5 لوگ رہتے ہوں، تو یہ کر سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا چاول کا نکال لے، کچھ لوگوں کا گیہوں کا نکال لے، کچھ لوگوں کا کشمش کا نکال لے۔ البتہ یہ بہتر ہے کہ جو اس علاقے میں، اس جگہ پر جو اس طرح کی جو غذا کھائی جا رہی ہے اس کا نکالنا زیادہ بہتر ہے، اور انسان جو ہے اسی جنس میں یا فطرہ نکالے، زکوٰۃ فطرہ یہ اسی جنس میں نکالے یا اس کی قیمت نکالے۔ ایسا نہیں کہ میرے گھر میں بہت سی دال پڑی ہوئی تھی اور میں نے جو ہے وہ چاول کے بدلے دالیں نکال دی ہیں، کہا کہ یہ نہیں۔ اور اگر جب آپ فطرہ دیتے ہیں کسی کو تو بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ کم از کم جو ہے ایک فطرہ دیجیے، فطرے کو توڑیے نہیں، فطرے کو توڑیے نہیں۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ جو ہے اس نوٹ کو چینج نہیں کر سکتے ہیں، نوٹ کو بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ جس کو دینا ہے آپ اس کو دے دیجئے، اس کے بعد اس سے لے کے، یعنی اس کی ملکیت میں پہلے دے دیجئے، پھر اس سے لینے کے بعد جو ہے اسے آپ چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، ورنہ یوں چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ پہلی والی صف جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس والی صف سے اگر ٹچ میں ہے، برابر میں، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے جیسا محسوس ہو رہا ہے اس طرح سے ہے تو شاید جو ہے ان لوگوں کی جو ہے نماز کو ٹھیک نہ ہو۔ کاظم بھائی آپ اٹھ کے ذرا دیکھ لیجئے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یکون فیہ ثلاث خصال، جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ پائی جائیں، 3 صفتیں نہ پائی جائیں، 3 عادتیں نہ پائی جائیں، اس وقت تک اس میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ انسان میں 3 صفتیں ہونا ضروری ہیں، 3 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، 3 طبیعتوں کا ہونا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ مومن کی پہلی صفت یہ ہے سنت من اللہ، انسان کے اندر، مومن کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ ایک اللہ والی سنت ہونی چاہیے۔ دوسری صفت ہے وہ سنت من رسول ہی، دوسری صفت یہ ہے کہ انسان کے اندر سنت من رسول ہی، ایک رسول اللہ والی سنت ہونی چاہیے۔ اور تیسری صفت یہ ہے وہ سنت من ولی ہی، ایک صفت امام معصوم والی ہونی چاہیے، ایک صفت حجت اللہ والی ہونی چاہیے، ایک صفت اللہ کے ولی والی ہونی چاہیے۔ اب رہ گئی بات کہ پہلی صفت جو اللہ والی بندہ مومن میں ہونی چاہیے وہ کون سی ہے؟
امام فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، پہلی صفت جو بندہ مومن میں مومن ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو جس طرح پروردگار عالم ستار العیوب ہے، بندوں کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، بندوں کے عیب کو ڈھانپ دیتا ہے، اسی طرح ایک بندہ مومن کو بھی لوگوں کے عیب کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ اگر انسان واقعاً مومن ہے تو دوسروں کے عیوب کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ انسان جو ہے یہاں وہاں دکھاتا نہ پھرے کہ ان میں یہ عیوب پائے جاتے ہیں، یہ مشکلات ہیں، ان میں یہ پریشانیاں ہیں، بلکہ یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، ایک بندہ مومن کی اہانت کے زمرے میں آتا ہے۔ رسول امام فرماتے ہیں کہ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، ایک بندہ مومن کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے پروردگار عالم کو ستار العیوب کہا جاتا ہے۔ ستار العیوب یعنی کم از کم اللہ ستار العیوب ہے تو بندے کو بھی ساتر العیوب ہونا چاہیے۔ اور غفار الذنوب کا لغوی معنی بھی یہی ہے، معنی لغت میں یہی ہے کہ جس طرح سے اللہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اسی طرح ایک بندہ مومن کو بھی گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہونا چاہیے، گناہوں کو چھپانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے دو چیزوں کو منع کیا ہے، اسلام نے دو چیزوں کو بہت سختی سے منع کیا ہے، عیب جوئی کو بھی منع کیا ہے اور عیب گوئی کو بھی منع کیا ہے۔ دوسروں کا عیب پتہ چل جائے انسان کو تو اسے یہاں وہاں پھیلانا نہیں چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار ایک دوسرے کے جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ رہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور خبردار کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر پروردگار عالم نے ہمارے عیوب پر پردہ نہ ڈال دیا ہوتا اور ہمارے عیوب ایک دوسرے کو پتہ چل جاتے، ہمارے عیب ایک دوسرے کو پتہ چل جاتے، امام فرماتے ہیں کہ پھر یہی بندہ ایک دوسرے بندے کو دفن بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا دیا ہے، اور یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے خالی ہمارے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالا ہے، ہماری ان باتوں کو جو ہم میں ذرا سی بھی اچھی ہیں پروردگار عالم نے انہیں لوگوں کے سامنے اچھائی بنا کر پیش کیا ہے، اور جو بری باتیں ہیں ان کو پردہ ڈال دیا، ان کو پوشیدہ کر دیا، ان کو چھپا دیا ہے۔ آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، دعائے جوشن کبیر، بہت زیادہ تاکید آئی ہے رمضان المبارک میں کم از کم انسان 3 دفعہ پڑھے، دعائے جوشن کبیر 3 دفعہ پڑھے۔ یہ بڑی معتبر دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے۔ کسی جنگ میں نفیر مصروف جنگ تھے، زرہ پہنے ہوئے تھے، بہت سخت زرہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان اپنی حمایت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے وہ موٹا سا خود اس زمانے پہنا جاتا تھا، وہ پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے کہ یا نبی خدا پریشان نہ ہوئیے، اس زرہ کو اتار دیجئے اور یہ جوشن کبیر آپ اس کو پڑھیے، پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، اور خود جوشن کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، زرہ کے معنی ہوتے ہیں، جوشن کا معنی بھی جوشن کبیر یعنی بہت بڑی زرہ۔ تو انسان کو کم از کم، البتہ ایک بات عرض کر دوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں 100 وہ ہیں، 100 جو ہیں تو 100 تو اس کے وہ ہیں، یعنی اس میں جو اقسام ہیں، یعنی ہر جملے کے بعد جو ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث ہے، لیکن اس پہ لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ بخار کے لیے ہے، یہ پیٹ درد کے لیے ہے، اور یہ جو ہے وہ نزلے کے لیے ہے، یہ چھینک کے لیے ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں۔ دعا میں اس طرح سے نہیں ہے، معصومین کی طرف سے جو دعا آئی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو یہ پیٹ درد کے لیے، سر درد کے لیے، لوگوں نے اپنی طرف سے نہ جانے کس نے اور کب۔ ہمارے معتبر علماء یہی کہتے ہیں، اور ہماری روایت میں تو بالکل سیدھی سی بات ہے، جس طرح سے حدیث قصہ میں جب کوئی حدیث قصہ میں انٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ صلوات پڑھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ صلوات یہ حدیث قصہ کے ضمن میں نہیں ہے، حدیث قصہ کے ساتھ ساتھ نہیں ہے۔ ہم یہ کہ اپنے خوش مذاقی کے طور پہ، خوش ذوقی کے عنوان سے ہم وہاں پہ صلوات پڑھ دیتے ہیں، اس طرح سے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ نام رکھ دیے۔ بہرحال تو جوشن کبیر، اس جوشن کبیر میں ارشاد ہوتا ہے یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے وہ ذات
جس نے اچھائیوں کو ظاہر کر دیا ہے اور برائیوں کو چھپا دیا ہے۔ پروردگار عالم وہ ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے پروردگار عالم کہ جو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے اور ہماری برائیوں کو بھی ہماری اچھائیوں کو لوگ درمیان جو ہے عام کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، دعائے کمیل پڑھتے رہتے ہیں، دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، میرے خدا میرے مالک پاک پروردگار کتنی خوبیاں ایسی ہیں جن کی مجھ میں صلاحیت نہیں تھی، جن کا میں لائق نہیں تھا، لیکن پروردگارا تو نے اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے ان خوبیوں میں مجھے سمو دیا۔ میں اس کا لائق نہیں تھا، آج لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، روڈ پہ چلتا ہوں، سڑک پہ چلتا ہوں، لوگ سلام کر لیتے ہیں۔ پروردگار میں خود جانتا ہوں کتنا گناہگار ہوں، لیکن یہ تیرا کرم ہے مالک، یہ تیری رحمت ہے، یہ تیری برکت ہے، یہ تیری مغفرت ہے کہ میرے گناہوں پہ تو نے پردہ ڈال دیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ایک بندہ مومن کو اگر وہ واقعی ایک بندہ مومن ہے تو اسے بھی اپنے تمام کے تمام دینی بھائیوں کے گناہوں پہ، عیبوں پہ، نقائص پہ پردہ ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو وَکِتْمَانُ سِرِّهِ، معصوم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے پروردگار عالم لوگوں کو عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے ایک بندہ مومن کو بھی لوگوں کو عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری صفت فرماتے ہیں، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، حواری ساتھ ساتھ میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ گدھا مرا پڑا تھا، مردار۔ اب آپ جانتے ہیں مردار کوئی چیز مر جائے تو کتنا تعفن اٹھتا ہے، اس سے کس قدر بدبو اٹھتی ہے، کتنی جو ہے وہ عجیب سی بدبو ہوتی ہے، انسان کا وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو چاہنے والے تھے، ان سب نے اپنی اپنی ناکوں پہ رومال ڈال لیا یا اپنی اپنی ناکوں کو یوں پکڑ لیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، اس بدبو سے بچنے کے لیے تم نے اپنی ناک پہ ہاتھ تو رکھ لیا ہے، لیکن یہ تو ذرا سوچو کہ اس گدھے کے دانت کتنے سفید ہیں۔ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بتانا چاہتے تھے کہ مردار بھی دیکھو نا تو اس میں عیب تلاش نہ کرو، بلکہ اس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں دیکھنے کی کوشش کرو۔ کبھی دوسروں کے عیب کے بارے میں، عیوب کے بارے میں پیچھے نہ پڑ جاؤ دوسروں کے بارے میں۔ لیکن آج ہمارا عالمیہ کیا ہے؟ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اچھی باتوں کو بھی برا بنا کر پیش کرتے ہیں، دوسروں کی خوبصورت باتوں بھی، نہ جانے کس پیرائے میں انہوں نے بات کہا، نہ جانے کس انداز میں انہوں نے بات کہا، لیکن جب ہمارا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے تو اسی بات کو اس طرح سے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں کہ ان کی ساری کی بات مخالف کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے وہ آتشی ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے جو ہے وہ دشمنی کا کام کرنے لگتی ہے۔ میرے عزیزو، اسلام اس کو سختی سے منع کرتا ہے اور نہایت سختی سے اس کی خبر گیری بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا لا تجسسوا، خبردار ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ رہو، ایک دوسرے کو عیوب تلاش نہ کرو۔ اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے، عیب گوئی حرام کی ہے، اسلام نے عیب جوئی حرام کی ہے، دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا اسلام نے حرام کیا ہے، اور دوسروں کے عیب کو تلاش کر کے انہیں یہاں وہاں ڈھڈورا پیٹنا، یہاں وہاں شائع کر دینا، میں نے کہا فیس بک پہ لگا دینا اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دینا۔ آج ہمارے ہاں سب کچھ آتا ہے، لیکن ہمارے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ تمام کے تمام چیزیں آتی ہیں۔ اگر نہیں آتی ہیں انسان کو تو قرآن نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں انسان 40 سال کا ہو گیا، 45 سال کا ہو گیا، خرامہ بچے کی انگلی پکڑے ہوئے آتا ہے اور مولوی کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب بچے کو قرآن پڑھا دیجئے۔ اچھا آپ کو آتا ہے قرآن؟ کہا حضور اب ہم کہاں پڑھیں گے، اب ہماری ایج ہو گئی ہے، ہم 45 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے۔ کیوں صاحب آپ کی ایج کیوں نکل گئی ہے؟ انسان کو 40 سال تک 50 سال تک جب جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تو جان لینے میں کہے لیے شرم آئے گی؟ لہذا انسان کو خبر کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور غالباً اس حدیث مبارکہ کو یہاں میں پیش کر چکا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ ہمارا جب چاہنے والا اس دنیا سے جائے گا اور قبر میں اتارا جائے گا، ہمارا چاہنے والا، لیکن یہ امام نے یہ حدیث کس کے لیے بیان کی ہے؟ ان افراد کے لیے جنہیں زندگی نے قرآن کو سیکھنے کا موقع نہ دیا ہو،
بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں حالات نے موقع نہیں دیا، بچپن ہی سے بیچارے کو کام کرنا پڑ گیا اور وہ سیکھ نہیں سکا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے افراد کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو پروردگار عالم ایک فرشتہ مقرر کرے گا، اس فرشتے سے کہے گا کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اسے قرآن سکھاؤ تاکہ اس کے درجات کو بلند کیا جا سکے۔ امام نے یہ کس کے لیے فرمایا؟ ان کے لیے جنہیں زندگی نے موقع نہیں دیا، لیکن ان کے لیے نہیں کہا ہے جن کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے، چغل خوری کرنے کے لیے ٹائم ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، ان تمام چیزوں کے لیے تو ٹائم ہے، لیکن اگر نہیں ٹائم ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ سے مناجات کرنا چاہے، اللہ آج ہماری اور آپ کی خواہش ہے، نہیں خواہش ہے، ایک ذرا سا ایم ایل سی آ جائے، ایک بڑا سا نیتا آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرنٹ پہ ہماری تصویر رہے، اور اگر کوئی ایک فوٹو کسی دوست کے ذریعے سے پکڑ کے ہم نے کھینچوا بھی لیا تو جہاں جاتے ہیں دکھاتے پھرتے ہیں، یہ دیکھیے ہم ہیں، ہم وہاں ہم نے فوٹو کھینچوائی ہے، ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے اپنا یہ کر دیا ہے۔ عزیزوں، اگر کوئی انسان ایک چھوٹے سے، جانتے ہیں گنہگار ہے، جانتے ہیں خطا کار ہے، جانتے ہیں معصیت کار ہے، سب کچھ جانتے ہیں کہ سب کچھ ہے، ساری غلطیاں اس میں ہیں، لیکن پھر بھی یہاں وہاں دکھاتے پھرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر تم واقعاً کسی بڑی شخصیت سے، عظیم شخصیت سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاؤ، اللہ جیسی عظیم شخصیت سے انسان کی گفتگو ہو جائے گی۔ امام فرماتے ہیں قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی 6666 درجے ہیں، سٹیپس ہیں۔ جتنے قرآن میں آیتیں ہیں اتنے ہی درجے ہیں۔ انسان کو خود چیک کرنا ہے کہ اسے کون سا درجہ چاہیے، چالو ڈبہ چاہیے، اے سی والا چاہیے، یا تھرڈ کلاس چاہیے، ایئر کنڈیشن چاہیے۔ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا، اور یہ عزیزوں یہ وہ مہینہ ہے کہ ڈائریکٹ پروردگار عالم نے 6666 گنا ریٹرن رکھا ہے۔ ودن منتھ، ایک مہینے کے اندر پروردگار عالم نے اتنا بڑا ریٹرن آپ نے کبھی کسی بزنس میں دیکھا ہے؟ کھڑے کھڑے پروردگار ایک آیت پڑھیے 6666 آیتوں کا ثواب مل جائے گا۔ ایک آیت پہ پورا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ میرے عزیزو، قرآن سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کبھی بھی قرآن سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، قرآن وہ اقدار ہیں کہ جن کے بیس پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن وہ اصول ہے، قرآن وہ تہذیب ہے جو ہمارے اندر سموئی ہونی چاہیے۔ تہذیب معصومین ہے قرآن، لہذا ہمیں کبھی بھی اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ 80 سال کے ہیں، 85 سال کے ہیں، 100 سال کے بھی ہو گئے ہو تو قرآن کو سیکھو، قرآن کو جانو۔ یاد رکھیے قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے، قرآن کو یوں ہی پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ قرآن صامت کا ثواب ہے، اور قرآن ناطق کا یہ ثواب ہے کہ ایک خاتون نبی کی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ مسلسل علی مرتضیٰ کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا کیا ٹک ٹک آپ دیکھے جا رہے ہیں، ٹکر ٹکر دیکھے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول خدا کو دیکھا، سنا، کہتے تھے کہ جس نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کی، امام کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے عزیزو، ایک صفت تو یہ تھی کہ انسان کتمان السر، بندے کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی، ویسے تو معصوم نے خود فرمایا ہے صدر العاقل صندوق سرہ، ایک عقل مند انسان کا، ایک عقل مند انسان کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے، سیف ہوتا ہے ایک عقل مند انسان کا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے دوست نے کوئی راز آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو کسی طرح سے پتہ چل گیا ہے، تو ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اسے کسی کو نہ بتائیں، اس پہ پردہ ڈال دیں۔ فکتمان السر، لوگوں کے عیوب کو چھپا دینا، یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت یہ ہے سنت من نبی، یہی
ایک صفت بندے کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اپنے نبی والی سنت ہونی چاہیے. نبی والی سنت کون سی؟ مدارات الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو ساتھ عفو درگزر کا کام لینا، لوگوں کے معاف کر دینا، لوگوں کو جو ہے وہ قرآن فرماتا ہے نبی سے کہ خذ العفو، اے پیغمبر لوگوں کو معاف کر دیا کرو. یہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کی جتنی زیادہ جو ہے تعداد جو ہے جو گھریلو تشدد پسندی ہے، یہ صرف اور صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں. بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ انسان جب باہر ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو ہے وہ اگر بزنس مین ہے باہر ہوتا ہے، تو قربتاً الی کسٹمر، ہر بات پہ مسکراتا ہے. گھر میں وہی انسان جاتا ہے تو صدام بن جاتا ہے، گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے، گھر والوں سے غصے کے ساتھ بات کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو مسکرا کر بات کرنا چاہیے، انسان کو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، انسان کو لوگوں کے عیوب کو معاف کر دینا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں کے گناہوں کو معاف کر دو، زمین والوں کی کوتاہیوں کی معاف کر دو، زمین والوں کے تقصیر کو معاف کر دو، عرش والا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. معصوم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو انسان معاف نہیں کرتا ہے پروردگار عالم اسے بھی معاف نہیں کرے گا. لیکن آج یہ دروازہ ہمارے یہاں سے بند ہو گیا ہے. ہم میں سے ہر ایک جذبہ انتقام لیے ہوا، ہم ایک مجسمہ انتقام بنا ہوا ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے. انہوں نے ہمیں ایک کہی ہے ہم دو کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں تین کہی ہم جو ہے اس کے مقابلے میں 6 کہتے ہیں. اگر کسی نے ڈھیلا مارا ہے تو ہم پتھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، معاف کر دو. معاف کر دینے سے انسان، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی معاف کر دو کسی کو تو خبردار معاف کرنے کے بعد جو ہے سجدہ شکر ادا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہارے اندر اتنی قدرت اور طاقت دیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ اس قدرت الہی کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں معاف کرنے کی قدرت دے دی ہے. اس نے تم کو جو ہے وہ عفو درگزر کا تمہارے اندر یہ جذبہ بیدار کر دیا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں معاف کر دینا چاہیے. اور نبی کی زندگی اگر آپ دیکھیے، سیرت نبی، میں نے کہا نا کہ سنت من نبی، یہی نبی کی ایک سنت ہونی چاہیے. نبی کی ایک سنت کون سی ہے؟ نبی کی ایک سنت وہی ہے کہ انسان لوگوں کو معاف کر دے. نبی کی زندگی میں معاف کرنا آپ دیکھیے کس قدر معاف کر دیا کرتے تھے. مکے والے آپ کو دوہری اذیتیں دیتے تھے، ایک جسمانی اذیت دیتے تھے، ایک روحانی اذیت دیتے تھے. روحانی اذیت یہ زیادہ بڑی ہوتی ہے جسمانی اذیت کے مقابلے میں. میں اپنے بچوں کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک لومڑی تھا اور ایک شیر تھا. ایک لومڑی تھی اور ایک شیر تھا. ایک دن لومڑی بادشاہ شیر کے پاس گئی اور جانے کے بعد جو ہے نہ جانے کیا اس کو سوجھی کہ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ نے تھوڑا خیال رکھا، لومڑی وہاں سے چلی آئی. دوسرے تیسرے دن چوتھے دن پھر لومڑی وہاں پہ پہنچی تو لومڑی سے اس نے شیر نے کہا کہ یہ جو سامنے کلہاڑا پڑا ہوا ہے نا، تم ایسا کرو اس کو اٹھا کے میرے سر پہ مارو. اس نے کہا نہیں بادشاہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. کہا نہیں مارو. کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر میں جان کی امان پاتی ہوں تو پھر میں جو ہے وار کروں آپ کو اوپر. کہا ٹھیک ہے، جان کی امان ہے اور کچھ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ لومڑی آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد جو ہے اس نے بادشاہ شیر کے اوپر جو ہے اس کلہاڑے سے وار کیا. اس کا سر شگافتہ ہو گیا. لومڑی بہت خوفزدہ تھی کہ نہ جانے اب کیا ہو، لیکن بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کہا، شیر نے کچھ بھی نہیں کہا، سر ڈالے پڑھا رہا. 1-1.5 ہفتے بعد پھر اسی لومڑی سے ملاقات ہوئی. 1.5 ہفتے بعد لومڑی سے ملاقات ہوئی. لومڑی کو بادشاہ نے بلایا، شیر نے بلایا. کہا ذرا ادھر آؤ. قریب گئی لومڑی. کہا ذرا سر پہ میرے دیکھنا، کہیں وہ داغ، کہیں وہ زخم ابھی بھرا کہ نہیں بھرا. اس نے کہا نہیں سرکار، یہ تو زخم بھر گیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو ایک مرتبہ شیر نے کہا یہ جو زخم تم نے بعد میں لگایا تھا یہ زخم بھر گیا ہے، لیکن وہ جو تم نے اپنی زبان کے ذریعے سے زخم دیا تھا، وہ زخم جو تم نے مجھے کہہ دیا تھا، جو تم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ والا زخم ابھی نہیں بھرا ہے. لہذا عزیزو، میرے عزیزو، جو ہے اس بات کی بہت زیادہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام اپنے بیٹے امام حسن کو، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ امام محمد بن حنفیہ کو جو وصیت کی ہے ابھی چند دنوں پہلے، یعنی 21 کی شب میں، امام اس میں فرماتے ہیں تلافی کا ما فرط من سمت کا ایسر
امام فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو انسان کی چھوٹ گئی ہیں کہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں اسے آپ کہہ کے دوبارہ سے پا سکتے ہیں۔ وہ فائدہ جو آپ کا چھوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، آپ اسے دوبارہ سے پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو زخم کر دیا ہے تو یاد رکھیے وہ زخم بھرنے والا نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیزو، گفتگو کو یہاں پہ ختم کروں کہ ابھی چونکہ حدیث کا پورا سلسلہ باقی ہے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی مکمل کر دوں۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک تو عادت لوگوں کو معاف کر دینے والی ہونی چاہیے، یعنی مدارات الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دینا، تقصیر کو معاف کر دینا۔ اور تیسری خصوصیت امام فرماتے ہیں سنت من ولی، یہی امام والی خصوصیت ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ الصبر فی الباساء والضراء، انسان جو ہے وہ باسا میں، ضراء میں، مشکلات میں، تنگ دستیوں میں، اور جو ہے مالی مشکلات میں، مالی تنگ دستیوں میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر بڑی دولت ہے۔ صبر معصوم فرماتے ہیں من صبر ظفر، جس نے صبر کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بہترین موعظہ کتاب خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ جس کو احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے واضح طور پہ۔ امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو قرآن میں کبھی صراط مستقیم امام کو کہا گیا ہے، کبھی نبع عظیم کہا گیا ہے، کبھی خیر البریہ کہا گیا ہے، کبھی نعیم کہا گیا ہے، کبھی صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ بے انتہا فضائل ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، اس قدر فضائل ہیں آج ہمارے درمیان، بلکہ جب جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے اس بات کے لیے کہ شان اہل بیت میں گستاخی کرے، تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے نطفے میں کوئی کمی ہے، اس کے نطفے میں کوئی پریشانی ہے، اس لیے کہ رسول کریم کی حدیث مبارکہ اور متفق علیہ حدیث ہے، ارشاد ہوا کہ یا علی لا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ کو صرف اور صرف وہ دشمن رکھے گا جس کے ولادت میں خباثت ہوگی، جس کی ولادت مشکوک ہوگی۔ آج دھیریندر شاستری جیسے ایک شخص نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو ہمیں یہ صاف پتہ چل گیا کہ تمہارے جیسے نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ولادت کی خباثت کی خبر تو دی ہے، لیکن ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ نہ کر سکے، اور ان کے جیسے 14 صدیوں سے آج تک فضائل کا وہ منارہ، فضائل کا وہ چاند اسی طرح سے دمک رہا ہے جس طرح سے ابتدا سے دمک رہا تھا۔ اس جیسے نہ جانے کتنے دشمن اہل بیت آئے اور کتنے دشمن اہل بیت چلے گئے۔ لوگوں کو آنا ہے، مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن فرماتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، الا وجہ، سوائے اللہ کے چہرے کے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آقا یہ بتائیے کہ کیا ہمارے اللہ کا چہرہ بھی ہے؟ امام نے فرمایا ہرگز نہیں، ہمارے اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے مورع ہے، اللہ کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ کان ہے، نہ ناک ہے۔ اللہ بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر ناک کے سونگھتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اللہ تمام طرح کی جسم و جسمانیت سے نہ، لیکن یہ جو قرآن میں آیا ہے نہ کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ امام نے فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا وہ چہرہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، ہم اللہ کا وہ چہرہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ تو اس جیسے نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ حبر الامہ
عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب 300 آیات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئیں۔ عزیزو، ہمارے اور آپ کی شان میں اگر ایک زبر بھی نازل ہو جائے، ایک زیر بھی نازل ہو جائے، اکڑتے پھرے گا انسان۔ لیکن کیا کہنا اس شان کریمی کا، اس شان اقدس کا، 300 آیتیں نازل ہوئیں، اور رہنے کے انداز سے آپ واقف ہیں۔ علامہ قزوینی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان امیر المؤمنین علیہ السلام کے تمام فضائل کو احصاء کرنا چاہے، لکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لو ان الاقلام ریاض، لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجنۃ حساب والانس کتاب، تمام کے تمام دریا سیاہی بن جائیں اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں، اور جنات بیٹھ کے اس کو کاؤنٹ کرنے لگیں، اور تمام کے تمام درخت تک اگر قلم بن جائیں، تو بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان انہیں شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان ایک فضیلت کو بھی شمار کرنا چاہے تو بھی کما حقہ، جیسا حق ہے ویسے وہ لکھ نہیں سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور عزیزو، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل ہماری حدیثوں میں ان کی حدیثوں میں بہت ہیں، بے انتہا حدیثیں ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ انہی کے پاس عبداللہ ابن عباس پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں نے خود 3000 فضیلتیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی رسول خدا سے میں نے سنی ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہو، جس شخص کی اور جس قد آور شخصیت کی تم بات کر رہے ہو، اس کی میں نے 30,000 فضیلتیں تو میں نے خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی رسول خدا سے میں نے سنا ہے۔ یعنی 30,000 فضیلتیں عبداللہ ابن عباس کو، جو حبر الامہ ہیں، وہی صحابی امیر المؤمنین علیہ السلام جو بسم اللہ کی تفسیر لکھ رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور صبح نمودار ہو چکی تھی۔ تو عزیزو، اتنی زیادہ فضائل ہیں۔ اب کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے، کوئی دشمن تو اپنے اوقات کو بتاتا ہے، اپنے حالات کو بتاتا ہے، اپنی ولادت کو بتاتا ہے، اپنے رہن سہن کو بتاتا ہے۔ وہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ احمد بن حنبل جو مسلمانوں کے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں، ایک حدیث وارد ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ یا علی انت، کہ یا علی، اے علی آپ جو ہے وہ نا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کاش پورا شہر ہوں اور اولی اس کے دروازہ ہیں۔ اسی حدیث کے ذیل میں کسی نے ان سے پوچھا احمد بن حنبل سے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا جبرائیل ان کے پاس بھی آتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتے تھے؟ تو ایک مرتبہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا جبرائیل رسول خدا کے پاس بھی آتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ رسول خدا کے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کتنی دفعہ آئے؟ کہا کہ کم سے کم جو ہے 7,000 دفعہ آئے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے۔ کہا 7,000 دفعہ آئے ہیں۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر جبرائیل رسول خدا کے پاس 7,000 دفعہ آئے ہیں تو یاد رکھو امیر المومنین علی کے پاس 14,000 دفعہ آئے ہیں۔ کہا وہ کس طرح سے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ رسول نے فرمایا ہے فمن اراد الحکمت فلیأت من بابها، جسے مجھ تک آنا ہے، جسے علم چاہیے، جسے حکمت چاہیے، اس کو چاہیے کہ پہلے دروازے سے آئے، چھتوں سے نہیں آنا ہے، کھڑکیوں سے نہیں آنا ہے، چہار دیواری پھلانگ کر نہیں آنا ہے۔ اگر رسول تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچے انسان؟ پہنچنا ہے دروازے کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جبرائیل رسول خدا کے پاس آتے تھے، اس کے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جاتے تھے۔ اچھا انسان اگر کہیں داخل ہوا ہے شہر میں، دروازے سے داخل ہوا ہے تو نکلے گا بھی دروازے سے۔ تو جتنی دفعہ آئے تھے، آتے ہوئے پہلے دروازے سے آئے ہیں، پھر نکلتے ہوئے پہلے دروازے سے آئے ہیں۔ اس طرح سے کل ملا کر 14,000 دفعہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد على معاصی العباد الا کرما وجودا
ولا كثرة الذنوب إلا عفو وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم بعباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع الغي والبغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما أنت أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا عبيدا من عبادك قاموا بصلاتك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في حسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر